الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ۔ آج سے انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 38 شروع کریں گے۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ سب سے پہلی بات یہاں پر جو آ رہی ہے کہ 2 مرتبہ ایک ہی چیز کا ذکر کرنا یہ بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے اور دنیا میں اس سے فصیح اور بلیغ کوئی کلام نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اسی آیت سے کچھ پہلے آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ زمین پر جنت سے نکلیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وہاں بھی پہلے فرمایا گیا، پھر دوبارہ یہاں پر پھر سے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ڈبل تکرار، جسے کہتے ہیں تکرار، ریپیٹیشن جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کے قوانین کے خلاف ہے۔ یعنی یہ پھر ایسا ہو گیا کہ قرآن سب سے فصیح کتاب نہیں رہی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس پر کافی بحثیں ہوئی ہیں، مفسرین کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے تمام تفاسیر میں جو میں نے دیکھا۔ ان سب کا نچوڑ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہیں کہ اکثر نے یہی لکھا کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ پہلا جو اترنے کے بارے میں ذکر ہے، جو حکم ہے، وہ جنت سے آسمان دنیا پر اترنے کے بارے میں، یعنی آسمان تک اترنے کے لیے حکم دیا گیا۔ پھر یہاں جو دوسرا حکم ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے حکم دیا، پر اکثر نے، سب نے اسے قبول نہیں کیا، اسے ضعیف کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے کہ جنت سے آسمان کی طرف آئے پھر بعد میں آسمان سے زمین کی طرف، نہیں، ایسا نہیں ہو، جنت سے ہی سیدھا زمین کی طرف تشریف لائے، اور یہ حکم بھی وہی ہے۔ تو اس میں بہت بڑی پیاری بحثیں ہونے کے بعد نحوی بحثیں ہیں، وہ سب تو میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ پہلا حکم جو ہے وہ پہلا حکم جو تھا زمین پر جاؤ، باز کے دشمن ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولادوں کو جو تکلیف زمین پر ہونے والی ہے اس کا ذکر تھا کہ تم زمین پر جاؤ گے اور تمہارے باز آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور یہاں جو حکم ہے اس میں صرف تکلیف ہی نہیں بلکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان احکامات پر بھی عمل کرنا ہے جو میری طرف سے آئیں گے۔
آگے جو ذکر ہے فمن تبع ہدایا، جب ہدایت آئے گی اس ہدایت پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا، صرف یہ نہیں کہ تکلیف ہی سہنی نہیں ہے، تمہیں تمہاری اولادوں کو ہدایات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ پھر ہدایت پر عمل کرنے کے انعامات بھی بتائے گئے۔ ایک فرق یہ ہو گیا کہ پہلا کچھ اور ذریعے سے تھا، وہ کچھ اور طریقے سے تھا، دوسرا کچھ اور۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے زمین سے جنت سے زمین کی طرف جانا، اس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اب تمہیں جو قرب خداوندی تھا اس سے دور ہونا ہے، اللہ کے قرب سے دور ہو جانا ہے۔ پر اب یہاں پر دوبارہ اہبطوا فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے، جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، اطاعت گزاری کرتے رہیں گے، وہ دور رہ کر بھی اللہ عز و جل کے قریب رہیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پہلے تو صرف یہ تھا کہ اتر جاؤ، یہاں پر کہ بھلے ہی دور ہو گئے جنت سے لیکن اللہ سے دور نہ ہوں گے جب میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کتنے پیارے پیارے نقطے نکالتے ہیں ہمارے مفسرین کرام، اور کتنا پیارا سوچتے ہیں۔ اب اس کو ایسے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ آدم علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کے لیے، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑی کمپنی ہو، بہت بڑی، ہمارے جیسے سمجھ لیجئے کوئی بھی کمپنی، اس میں کام کر رہے ہیں کوئی مینیجر وغیرہ ہے، پھر ان سے کہا جائے کہ بھائی تمہارا ٹرانسفر فلاں شہر میں ہو رہا ہے۔ اب وہ تو بھائی اس سے حکم آ گیا تمہیں جانا ہے فلاں شہر۔ اب یہ ذرا گھبرا رہا ہے کہ یار نئے لوگ ہوں گے، نئی جگہ ہوگی، ذرا دل میں ایسا کہ کیسے میں کام کر سکوں گا بالکل اکیلا، وہاں سب کچھ نیا۔ تو پھر سے حکم آیا، ارے جاؤ یار جاؤ، ہم تم کو بھیجتے رہیں گے نا تمہاری مدد کے لیے، ہم ہماری طرف سے میلز آتے رہیں گے، تمہیں سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ہم ہیں۔ یہ ہوتا ہے کمپنیوں میں، ایک ٹرانسفر جو ہو رہا ہے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تمہیں وہاں جانا ہے، پھر دوسری بار جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، ہم سنبھال لیں گے، تمہاری مدد کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ ہم ہیں۔ تو یہاں بھی بلا تشبیہ و تمثیل کہ آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آدم تمہیں اپنی اولاد کی فکر ہے کہ وہاں پر کیسے رہیں گے، کیسے انہیں تم ضوابط میں کیا ضابطے استعمال کرو گے، کیسے ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، کیسے ان پر خلافت کرو گے، یہ سب تمہیں فکر مت کرو، ہم تمہیں بھیج تو رہے، تم جاؤ زمین پر، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، ہماری طرف سے پیغامات آتے رہیں گے جو تمہیں اپنی اولاد کو بتانے ہیں۔ یعنی ہم تمہیں صرف وہاں پر ایسے ہی نہیں بھیج رہے، تمہارے ساتھ ہم لگے، تمہارے ساتھ ہماری پوری مدد، پوری نصرت، اور ہر طرح سے تمہاری ہمت افزائی کی جاتی رہے گی، تمہارے لیے ہدایتوں کے پیغامات آتے رہیں گے جو تم اپنی اولادوں کو سنانا، اور پھر ان سے اسی پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہنا۔ تو جو اس پر چلتے رہیں گے وہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ بھی فرق ہے کہ ہدایاتیں آتی رہیں گی، دو مرتبہ جو فرمانے کا جو ذکر ہے کہ پہلے صرف جانے کے لیے، اور اب جو ہے دل بستگی کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ پہلے صرف اترنے کا ذکر ہے آپس میں دشمنی کا، اب جو ہے اعمال کا بھی ذکر ہے کہ تمہیں، تمہاری اولادوں کو، تمہاری امت کو، تمہاری نسلوں کو یہ صرف زمین پر جا کر رہنا ہی نہیں بلکہ ہدایات پر عمل بھی کرنا ہے، اعمال بھی کرنا ہے، اعمال بھی ہوں گے۔ جو جو حکم آئے گا ان احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور جو پیروی کرے گا ان کے لیے انعامات ہوں گے۔
تو یہ فرق ہے، یہ تکرار نہیں، ریپیٹیشن نہیں، بلکہ دونوں مرتبہ اہبتو کا ذکر آنا، دونوں مرتبہ اہبتو فرمانا، ان دونوں میں بڑے ہی پیارے پیارے فرق موجود ہیں. تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عقیدہ ہی رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام سب سے فصیح و بلیغ کلام ہے. پروردگار ہمارے عقائد کو سلامت رکھے، بد مذہبوں سے بچائے رکھے، اور دین و سنت پر قائم رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا